بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان ذی وقار، اس سے پہلے والے درس میں اور ہمارے اس محاضرے اور درس کے پہلے حصے میں ہم نے ریاض احمد گوہر شاہی اور گوہر شاہیوں کے چند کفریہ گستاخانہ ارتدادی عقائد آپ کے سامنے پیش کیے تھے، جس میں اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کا جسم ہے، نور سے بنا ہوا ہے، کپڑے پہنتا ہے، اس کے جسم پر خوبصورتی کے لیے روحوں کی طرح بال ہیں، اللہ کے عرش پر میں اللہ کے ساتھ بیٹھا ہوں، بغل گیر ہوا ہوں، اس سے کشتی لڑی ہے، قیامت کے دن اللہ کے عرش پر ریاض گوہر شاہی ہوں گے، اسے سجدہ کرنے کا حکم ہوگا، وہی رب ہے، وہی مالک ہے۔ اور پھر قرآن کے بارے میں یہ کفریہ عقائد، ان کے نظریات ہے کہ قرآن اصل میں 40 پاروں کا تھا، یہ قرآن جعلی قرآن ہے، اصل قرآن میں سورہ فاطمہ تھی، سورہ علی تھی، سورہ ریاض یعنی ریاض گوہر شاہی، اس میں تو بنی اسرائیل کی نبیوں کے قصے ہیں، اس سے ہمیں کیا لینا دینا جو ہے نا۔ اس طرح پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں، حضرت آدم علیہ السلام کی شان میں کہ حضور علیہ السلام کے سامنے حوریں ایسے ناچتی اور ایسے مجرے ہوتے ہیں کہ تم اگر اس کو دیکھ لو تو کہو کہ یہ کوئی شیطانی محفل ہے، یہ تو کوئی تھیٹر چل رہا ہے معاذ اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ چھپکلی ان پر مودتی تھی اور چھپکلی اللہ سے سوال کرتی تھی کہ موسیٰ کس مرض کی دوا ہے، اللہ کے موسیٰ اور چھپکلی دونوں برابر ہیں۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ جس کو ہم اپنی زبان میں پاخانہ کہتے ہیں، جب وہ کیا گندم کا دانہ کھا کر تو وہی گندگی اپنے جسم پر ملی، اور جہاں جہاں ملی وہاں بال نکل ہے معاذ اللہ، العیاذ باللہ۔ اب چونکہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ یہ بہت سے باطل عقائد کا ملغوبہ ہے، جن میں ایک رفظ بھی ہے، تب یہ تحریف قرآن کا قائل ہے اور صحابہ پر کھلم کھلا تبرہ کرتا ہے۔ اس طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا کہ تمام انبیاء سے افضل ہے، بلکہ انبیاء ان کے پاؤں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہے معاذ اللہ۔ یہ کفری عقیدے تمام علماء نے اولیاء اللہ کو انبیاء سے بڑھانے کو کفر کہا ہے۔ اب جس کو قرآن کی حیا نہیں، اللہ کی حیا نہیں، پاک پیغمبر کی حیا نہیں، تو وہ صحابہ کی کیا حیا کرے گا؟ تو صحابہ کے بارے میں ان کے چند گستاخانہ نظریات اور چند کفری نظریات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اہل بیت پر بڑا ظلم ہوا ہے اور ان کے نواسے کو، ان کی بیٹی کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دفن نہیں ہونے دیا گیا، اور یہ جو بڑے بڑے نام ہیں، مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا کردار بڑا منافقانہ تھا معاذ اللہ، یعنی خلفائے راشدین کو یہ صاف منافق کہتا ہے معاذ اللہ۔ ملاحظہ اس کی یہ بکواس۔ اتنا ظلم اہل بیت پر ہوا ہے، بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو آپ کے پہلو میں دفن نہیں کرنے دیا، آپ کے نواسوں کو آپ کے پہلو میں دفن نہیں کرنے دیا، جن کا راج تھا وہی دفن ہوئے۔ اور لوگ آج اس بات کی مثال دیتے ہیں کہ اگر وہ رسول اللہ ان سے ناراض ہوتے تو ان کے برابر میں دفن کیا جاتا۔ حضور نے تھوڑی دفن کیا تھا اپنے برابر میں، ان سے حضور نے کیا تھا دفن کہ چلو بھائی آ جاؤ تم ادھر دفن۔ یہ بڑی بڑی ہستیاں ہیں جن کا کردار بڑا منافقانہ رہا ہے، مشکوک رہا ہے، بڑی بڑی ہستیاں گزری۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ بدبخت کہتا ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ کے گھر کا دروازہ جلا دیا، اور زنگ آلود کیل، جو بالکل جھوٹ اور بکواس ہے، زنگ آلود کیل دروازے کو ان کی پیٹ میں ٹھوکی، جس سے وہ فوت ہو گئی، اور بی بی فاطمہ نے کہا کہ کوئی مسلمان میرے جنازے میں شریک نہ ہو۔ پھر خود ہی یہ بدبخت کہتا ہے کہ آخر خلفائے راشدین نے یہ ظلم بی بی فاطمہ کے ساتھ کیوں کیا؟ ابو بکر صدیق نے، عمر فاروق نے کہا اس لیے کیا کہ ان کی دشمنی رسول اللہ سے تھی معاذ اللہ، یہ محمد الرسول اللہ کے دشمن تھے، تو انہوں نے بدلہ ان کی بیٹی اور اہل بیت سے لیا معاذ اللہ۔ ملاحظہ ہو ذرا اس کی یہ کفریات۔ آپ مجھے یہ بتائیے، کیا ابو بکر صدیق بی بی فاطمہ سے زیادہ افضل ہیں؟ بی بی فاطمہ کو ان کے بابا کے پہلو میں دفنانے نہیں دیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ ان پر حملہ کیا، ان کا دروازہ گرایا، گھر جلایا، ان کے پیٹ میں کیوار کی اتنی لمبی جو کیل تھی زنگ آلود وہ گھس گئی، اس کی وجہ سے ان کا وصال ہو گیا۔ بی بی فاطمہ نے مولا علی کو نصیحت کی کہ علی میرے جنازے میں کسی مسلمان کو مت بلانا۔ جو خلفائے راشدین جن کو آپ کہتے ہیں، ان کا کیا بگاڑا تھا؟ بی بی فاطمہ نے کیوں ان سے دشمنی کی؟ کیوں کی؟
मोहम्मद रसूलुल्लाह से दुश्मनी थी दिल दिल में, बिल्कुल बदला लिया मोहम्मद की आल से। दुश्मन ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के थे। इसी तरह ये गंजा टकला घामड़ बदबख्त हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर तबर्रा करता है और इस कदर शदीद तौहीन घामड़ का लफ्ज़ उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए इस्तेमाल करता है। मुलाहिज़ा इस बदबख्त की ये बकवास। आज के दौर में अगर कोई शख्स ये कहता है कि मुझे मोहम्मद की नसीहत की जरूरत नहीं, मेरे लिए कुरान काफी है, तो क्या फतवा होगा? तो ये क्या है? अब आप मुझे बताइए, इनका क्या ईमान था जिन्होंने हुजूर को बोलने नहीं दिया? हुजूर ने कहा कलम और दवात ले आओ, मैं कुछ नसीहत कर दूं। उसके जवाब में कहा क्या उमर बिन खत्ताब ने? ये तो हीजान की कैफियत तारी है इनके ऊपर, इनको तो समझ ही नहीं है कि क्या बोल रहे हैं। बुखार की वजह से इनका दिमाग काम नहीं कर रहा, पता नहीं क्या बोल दें ये। और हमारे लिए तो अल्लाह का कलाम काफी है, हमें मोहम्मद की नसीहत की जरूरत नहीं है। हजर अस्मद की गुस्ताखी इन्होंने की कि तू जो है ना वो बेजरर पत्थर है, न फायदा पहुंचा सकता है न नुकसान। इतना बड़ा घामड़ था वो शख्स कि आप ये कह रहे हैं कि न तो नुकसान पहुंचा सकता न फायदा पहुंचा सकता, मैं सिर्फ इसलिए बोसे ले रहा हूं कि हुजूर ने दिया। इसी तरह ये आगे कहता है कि सिद्दीक और फारूक तो हज़रत अली के खिताब थे, इन दोनों ने चुरा लिए। उमर फारूक अदालत कद्दू अदालत का पता था फारूक को, उमर फारूक को तो खुद अदालत का पता नहीं था, खुद कज़ा का पता नहीं था, तो वो क्या आदिल होंगे और क्या फारूक होंगे? माज़अल्लाह। मुलाहिज़ा उसकी ये गुस्ताखी। सिद्दीक़ अकबर खिताब मौला अली का था, फारूक आजम खिताब मौला अली का, खिताब तक मौला अली के चुरा के अपने साथ लगा। अबे भाई, उमर बिन खत्ताब फारूक आजम कैसे हो सकते हैं जिनको अदालत का पता ही नहीं था? मौला अली फैसले करते थे उनके। उनको कहें जी हजरत उमर बिन खत्ताब को अदालत अता हो, कद्दू अता हो, उनको कुछ पता नहीं था अदल के बारे में, सारे फैसले आके मौला अली करते थे। एक हदीस इसी तरह इन बदबख्तों के नज़दीक ये जो रियाज गौर शाही इनका है, बकौल इनके इसकी सूरत बेआईनी हुजूर की सूरत है। किसी हदीस में ऐसा नहीं है, जिन्होंने झूठ बोला है। और चांद में इमाम मेहदी की शक्ल, ये भी कोई हदीस नहीं, झूठ बोलते हैं। ये कहते रियाज गौर शाही की सूरत और सीरत बेआईनी मोहम्मद रसूलुल्लाह की सूरत और सीरत है। तो जब मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वाले सहाबा हैं तो रियाज अहमद गौर शाही के मानने वाले भी सहाबा हैं, बल्कि सहाबा से अफजल है। कहते खुद हुजूर ने फरमाया, लेकिन बिल्कुल झूठ बोल रहे, कभी हुजूर ने ऐसे कोई बात नहीं फरमाई। कहते हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मेरा जो सहाबी, जो अदना आला से आला सहाबी है ना, जो रियाज गौर शाही का पर ईमान लाने वाले होंगे, उनका जो बिल्कुल खोटा सिक्का होगा वो मेरे आला से आला सहाबी से भी अफजल है, माअज़ल्लाह अलियाज़ु बिल्लाह। हालांकि तमाम उम्मत मुस्लिमा का कीदा है कि सारे वली, सारे मेहदी, सारे गौस, सारे कुतुब, सारे अब्दाल जमा हो जाएं तो एक अदना से अदना रसूलुल्लाह के सहाबी के पाँव के खाक के बराबर भी नहीं हो सकता। कितनी बड़ी गुस्ताखी है कि इनके अदना से अदना घामड़ वो पाक पैगंबर के अबू बकर से अफजल है, माअज़ल्लाह, उमर फारूक से अफजल है, माअज़ल्लाह। जो हम कहते हैं कि ये बदबख्त मिर्जाइयों और दीगर कुफार से भी बड़े काफिर और मुर्तद्दीन हैं, तो ये उसी का सबूत है। किताबों में बहुत से लोगों ने बहुत कुछ लिखा होगा, लेकिन मीडिया पर यह जुर्रत आज तक किसी मुर्तद को नहीं हुई, किसी मुल्हिद को नहीं हुई, जिसकी जुर्रत ये लोग बाहर दुनिया में बैठकर कर रहे हैं। और लोगों को धोखा क्या दे रहे कि जी हम तो इमाम मेहदी पर ईमान लाने वाले, जी चांद में उनकी शक्ल आ गई, और चांद पे तो मैं अपनी शक्ल बना दूं तो कल को मैं इमाम मेहदी हो गया। किसने कहा कि चांद पर शक्ल नजर आएगी उसकी? ये तारीख, और फिर इन सारी फजूल बातों के लिए दलील के तारीख। हम ऐसी तारीख पर लानत भेजते हैं कि जो सहाबा की तौहीन करे, जो कुरान की तौहीन करे, जो ज़ुरियात दीन की तौहीन करे। बदबख्ती की इंतहा देखें कि वो कुरान जो तवातुर के साथ साबित है, उसके बारे में कहते हैं कि जाली कुरान है। पहली वाली वीडियो में हवाले गुजर चुके। और जो तारीख उम्मतियों ने लिखी है, जिसमें हर किस्म की घामड़ रिवायत है, उसको बुनियाद बनाकर ज़ुरियात दीन का इनकार कर रहे, ईमानियात का इनकार कर रहे। माअज़ल्लाह, किसने तारीख को हुज्जत करार दिया जो है? माअज़ल्लाह। मुलाहिज़ा जरा इनकी ये गुस्ताखी। आप लोगों ने हदीसों में तो सुना कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हू बहू हम शक्ल मुस्तफ़ा होंगे, जो उनके पास बैठा गोया हुजूर की सोहबत में बैठा। अब कहीं नहीं है, बिल्कुल झूठ बोल रही है।
کسی روایت کے اندر ایسی بات نہیں، ساری جھوٹ بول رہی ہے. کسی صحیح چیلنج کرتا ہوں کہ صحیح روایت سے یہ الفاظ پاک پیغمبر کے ثابت کر کے دکھا دے. حضور کی طرح امام مہدی دکھنے میں بھی ہوں گے، روحانیت میں بھی ہوں گے، تو پھر ان کے ماننے والے کیا وہ صحابہ جیسے نہ ہوں گے؟ امام مہدی ہو بہو ہم شکل مصطفیٰ ہوں گے، ہم سیرت مصطفیٰ ہوں گے، تو پھر امام مہدی کے ماننے والے، کیونکہ ان کی صحبت میں ہوں گے نا امام مہدی کی، حضور کی صحبت میں جو تھے وہ صحابی کہلائے، اور جو امام مہدی کی صحبت میں ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ ان کو بھی تو امام مہدی کی صحبت ملے گی نا. تو ان کا مقام اور مرتبہ بھی کوئی صحابہ سے کم نہیں ہوگا. اگر صحابہ سے بڑے نہیں ہوں گے تو کم بھی نہیں ہوں گے. عجیب. آج مرزائیوں کے کفر کی وجہ یہ بھی ہے کہ مرزائی اس لیے کافر ہے کہ مرزائی کہتے کہ ہمیں کسی نئے کلمے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ وہ محمد جو 14 صدیوں پہلے فاران کی چوٹیوں سے نمودار ہوا وہی محمد دوبارہ قادیان میں نمودار ہوا. تو مرزا قادیانی اور محمد ایک ہی ہیں، تو نئے کلمے کی حاجت نہیں ہے. یہ ذل ہے، پرتوا ہے، تو وہ کافر. اور یہ بدبخت اپنے اس منحوس ریاض گور شاہی کو، جس کی شکل دیکھ کر بھی آدمی کو کرات آتی ہے، جس کے پاس نہ زبان ہے، نہ گفتگو ہے، نہ علم ہے، چٹا جاہل احمق انسان ہے، جو اس سے بھی زیادہ منحوس ہے دکھنے کے اندر جو ہے. صحابہ اس طرح منحوس شکل والے ہوتے، اس سے تو زیادہ خوبصورت میں تو کہتا ہوں غیر مسلم ہو گئے جتنا منحوس یہ ہے جو ہے. وہ کافر ہو گئے. اور یہ ہو بہو اپنے ریاض گور شاہی کو حضور کی سیرت اور حضور کا ہم شکل اور حضور کی سیرت والا کہ معاذ اللہ، یہ کیسے مسلمان ہو سکتے؟ آگے ملاحظہ فرماؤ، یہ تو کہہ رہا ہے کہ صحابہ سے اگر بڑے نہیں ہوں گے تو صحابہ سے کم بھی نہیں ہوں گے، لیکن ان کا ندیم غالباً نام ہے، اسی کا چیلا ہے. وہ کہتے ہیں کہ صحابہ سے بھی افضل ہے جو ریاض گور شاہی کے ماننے والے. ملاحظہ ہو ذرا اس کی وہ والی بکواس. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کہہ رہے ہیں کہ مہدی کے ایمان والے کیسے ہوں گے، اور حضور ان سے فرما رہے ہیں کہ میرا اعلیٰ ترین بھی ان کے ادنا ان کا جو ادنا صحابی ہوگا امام مہدی علیہ السلام کا ادنا کوٹا سکہ، وہ میرے اعلیٰ صحابی سے بھی افضل ترین ہوگا، اس کا ایمان کا اعلیٰ. بتائیے تو اب سیدی ہم کیا سب کہے خوش نصیب ہیں کہ آپ کے قدموں میں ہیں. ولایتیں کیا ساری نسبتیں ہی پیچھے ہو گئیں، یہ ایک نسبت ہی کافی ہے کہ میں نے. اسی طرح حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہم سب کی ماں جی کے بعد کی گستاخی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے ریاض گور شاہی کے پاس ایک دفعہ 9 عورتیں آئیں. آپ نے ان 9 عورتوں کو ایک نظر میں کامل کر دیا، اور ان میں سے ایک بچی کو آپ نے اس مقام پر پہنچا دیا کہ بی بی فاطمہ بھی اس مقام پر نہیں تھی معاذ اللہ باللہ. ملاحظہ ہو ذرا اس کی یہ گستاخی. کوئی عورت نہیں جا سکتی تھی جس مقام پہ سرکار کے لبوں سے نکلتی ان کو پہنچا دیا. تو یہ بات سرکار نے بیان بھی فرمائی. اور ایک لڑکی کا مجھے نام نہیں لینا چاہیے اس وقت، آپ جانتے ہیں انہیں، اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ فاطمہ الزہرا کو بھی وہ دعوت پڑھنے کی اجازت نہیں ملی تھی جو ہم نے اس کو پڑھوا دی. بی بی فاطمہ الزہرا سلطان الفقراء تھی. تو اب اندازہ لگاؤ کہ سرکار کیا انداز. اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی گستاخی کرتے ہوئے خود سے اپنے پیٹ سے بنا کر کہتا ہے کہ حضور نے ابو بکر کو کہا کہ تو اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی مجھے گارنٹی دے تو میں تجھے جنت کی گارنٹی دوں گا. آپ کہتے ہیں گارنٹی اسی وقت مانگی جاتی جب یقین نہ ہو، یعنی ابو بکر کی شرمگاہ اور زبان محفوظ نہیں تھی معاذ اللہ، تبھی حضور جنت کی گارنٹی دینے کے لیے شرط شرمگاہ کی حفاظت مانگتے معاذ اللہ علیہ باللہ. ملاحظہ ہو ذرا اس کی دوسری جانب کیا کہا جا رہا ہے؟ ابو بکر زبان اور شرمگاہ کی گارنٹی دو تو میں جنت کی گارنٹی دوں گا. بتائیے، جن سے گارنٹی مانگی جا رہی تھی شرمگاہ اور زبان کی، ان کو خلیفہ بنا دیا. اور جن کو کہا جاتا ہے اگر میں ندیم کو یہ کہوں، ندیم اگر تم نے مجھے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی گارنٹی دے دی تو میں تجھے جنت کی گارنٹی دوں گا. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر اس کی زبان اور اس کی شرمگاہ محفوظ ہوتے تو رسول اللہ اس کو کہتے کہ اپنی زبان شرمگاہ کی گارنٹی دو. باقی آپ کے سامنے ہی ہے، خوب نعرے لگاؤ ان کو. سچی بات ہضم کہاں ہوتی ہے؟ سچی بات ہضم نہیں ہوتی ہے. یہ جتنے کے بچے پھر رہے ہیں وہ صحابہ کرام کو گالی دے رہے ہیں، کہاں دے؟ اسی طرح یہ بدبخت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پاک پیغمبر کے ذو القدر صحابی، صحیح حدیثوں کے اندر ان کو مہدی کہا گیا، ان کو ہدایت یافتہ کہا گیا، حضور علیہ السلام کی دعائیں فرمائی ہیں،
یہ بدبخت معاذ اللہ الیاذ باللہ اس حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو جہنمی کہتا ہے. ملاحظہ ہو ذرا اس کی بکواس. اہل سنت کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ 22 رجب کو امیر معاویہ کی نیاز ہے. کیا کہیں ہم؟ آپ کی جو ہسٹری ہے دلوائے، خوب دلوائے نیاز. کھا لیا کرو، کھانے سے کیا بھوس. اب اللہ کے ہاتھ میں ہے، قبول کرے نہ کرے. ساری کائنات میں نظر و نیاز دلوائے امیر معاویہ کی، پھر بھی جانا اس نے جہنم میں. کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ بھی اگر کنڈے کرتے ہیں تو کھا لیا کرو، اور دعا کیا کرو اے اللہ کنڈے بڑے اچھے کھلائے، اس کو جہنم رسید کر. اندازہ لگائیں کہ نیچے والے بدبخت کیسے ہنس رہے ہیں. اسی طرح بیت اللہ کے بارے میں بدبخت کہتا ہے کہ بیت اللہ کعبۃ اللہ پہلے مندر تھا، کیونکہ تاریخ میں لکھا ہو کہ 360 بت اس کے اندر تھے. اور بدبخت انسان، قرآن میں اول بیت کعبہ کو کہا گیا ہے. 360 بت تو مشرکین نے رکھے ہوئے. اب تو گنجا ہے، کل کو تو اپنے سر پہ بال لگا دے، اس کا مطلب ہے کہ ہمیشہ سے تیرے سر پہ بال تھے. اور بھئی اگر مشرکین نے 360 بت رکھے تھے تو اس سے یہ کہا ثابت ہے کہ مندر تھا، وہ معاذ اللہ، اللہ کا گھر تھا، وہ انہوں نے معاذ اللہ باللہ بت رکھے. اور پھر آگے سے کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام شنکر بھگوان تھے، اور یہ جو حجر اسود ہے یہ شیو لنگ تھا. یہ ایک پتھر ہوتا ہے جس کی ہندو پوجا کرتے ہیں معاذ اللہ، یہ شیو لنگ تھا معاذ اللہ. بیت اللہ کے بارے میں اس بدبخت کا یہ نظریہ الیاذ باللہ. ملاحظہ ہو. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ کعبے میں شیو لنگ کی حقیقت بتا دیجئے. کعبے میں شیو لنگ کی کیا حقیقت ہے؟ جب ہم بات کرتے ہیں تو مسلمانوں کو برا لگتا ہے. برا لگنے کی بات نہ جانے کیسے ہے یہ. اب ہماری ہی اسلامی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو وہاں پر 360 بت تھے. ہماری کتابوں میں لکھا ہے. ہم نے تو یہ بات پڑھ پڑھ کے آنکھیں ہماری جو ہے جواب دے دیں، سن سن کے کان پک گئے. ہماری سمجھ میں تو کئی دفعہ آیا کہ فتح مکہ سے پہلے خانہ کعبہ میں اگر 360 بت تھے تو بت کہاں ہوتے ہیں؟ تو پھر مندر ہوا کرتا تھا نا، یا نہیں؟ ہمارا مسئلہ یہی ہے، ہم سچی بات بولتے ہیں. جب ہماری سچی بات مسلمانوں کے فیور میں نہیں جاتی تو وہ کہتے ہیں یہ اسلام کا دشمن ہے. اور جب ہم سچی بات ہندوؤں کو کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم میں لڑانے کے لیے آیا ہے. ابے ہم تو سچ بول رہے ہیں. اگر وہ کعبہ ہمیشہ سے کعبہ ہی تھا تو 360 بت کہاں سے آئے؟ اب رہ گئی بات کہ شیو لنگ کہاں سے آیا. میرے بھائی شیو لنگ جو ہے شنکر بھگوان اپنے ساتھ سورگ سے لائے تھے. اب میں اسلامی زبان بولوں، آدم علیہ السلام حجر اسود اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے. اسی طرح قرآن میں وضو کا ذکر ہے، پاک پیغمبر کی احادیث میں وضو کا ذکر ہے. تواتر سے وضو کا ہونا یہ مسلمانوں کے ضروریات دین میں سے، اس کا منکر کافر ہے. نماز کے لیے وضو ضروری ہے، اور یہ وضو ہی پاکی کا طریقہ ہے. یہ تواتر سے ثابت ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور یہ اتنی واضح بات ہے کہ اس کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ بدبخت کہتے ہیں کہ وضو سے تو بندہ مزید ناپاک ہو جاتا ہے. کہتے ہیں وضو آدمی کرتے ہیں نا تو یہ پوروں میں اندر جو مسام ہوتے ہیں اس میں گرد ہوتا ہے، تو جب وضو کرتے ہیں وہ گرد ختم ہو جاتا ہے، اندر سے ناڑ پیپ نکلتی ہے. آپ کو یار واقعی جیسے اس کا سر اوپر سے خالی، اندر دماغ بھی خالی ہے. کس نے کہا ہے کہ مسام سے گندگی نکلتی ہے؟ وہ گندگی اس جیسے گندے آدمی سے نکلتی ہے. اس لیے کہتے ہیں بار بار تم وضو کرتے ہو، بار بار وضو وہ کرے اس کے اندر سے نور نکلتا ہے جو ہے نا. تو صراحتاً وضو کا انکار کرے. اللہ اور اس کا رسول وضو کو پاکی کا طریقہ بتائے، اور یہ کہتے ہیں کہ وضو سے ناپاکی ہوتی ہے. الیاذ باللہ. ملاحظہ ہو ذرا اس کا یہ کفر. یہ جو تم وضو کرتے ہو، اس وضو کرنے سے تم ناپاک ہو جاتے ہو، کیونکہ یہاں مسام سے نار نکلتی ہے، گرد وغیرہ جمی ہوتی ہے تو وہ اندر ہی رہتی ہے. پھر تم نے وضو وغیرہ کیا، گرد ہٹ گئی تو پھر وہ اندر کی نار نکلنا شروع ہو گئی، اور پھر تم نماز میں کھڑے ہو گئے. اتنی خطرناک بات ہے نا. آپ کہیں گے یہ تو شریعت کا دشمن ہے، ہم کو وضو کرنے سے روک رہا ہے. تم لوگوں کو تو شوق ہے نا بار بار وضو کرنے کا. میں باوضو باوضو وہ رہیں جن کے اندر نور ہے. وضو کریں، مسام کھلیں تو نور نکل کے لوگوں پر رحمت برسائے. تو جب تک تیرے اندر نور نہیں ہے، شیطان بیٹھا ہوا ہے، تو کیا وضو کرے؟ وضو کر لے. اسی طرح جو آدمی وضو کا منکر ہوگا تو نماز کیا مانے گا؟ یہ نماز کی بھی منکر ہے. کہتے اصل تو ذکر کرنا تھا، اس کے لیے اٹک بیٹک یہ نماز کروائی. اب کہتے اللہ فرماتے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، تم نشے کے حالت میں نماز سے قریب نہ جاؤ. تو جو نشئی وہ کیا کرے گا؟ اس پر تو نماز ہی نہیں ہے معاذ اللہ، کہ نشئی پر بھی نماز ہے تو وہ کیا کرے گا؟ تو پھر بزرگوں نے کسی کو نچوایا، حالانکہ نچوانا حرام ہے،
کسی کو جو کسی سے کشتی کروائی حالانکہ کشتی کرنا حرام ہے، کسی کو کنجری بنایا حالانکہ قرآن تو کہتے ہیں مومن بنو. تو یہ علم لدنی تھا، کنجر بنوا کے اللہ تک پہنچا دیا اور کشتی سب بکواس ہے. ہمارے لیے قرآن و حدیث حجت ہے. ہمارے نزدیک کسی بزرگ کے اول فول اقوال یا اول فول اشعار یا اوٹ پٹانگ حکایات و روایات ہرگز حجت نہیں ہیں. ہم ان کو دیوار پر مارنے کے قائل ہیں. نماز عبادت ہے، کسی صورت میں بھی معاف نہیں. نماز کا منکر کافر ہے، اس کو نہ پڑھنے والا فاسق فاجر ہے. جو نماز نہیں پڑھتا وہ کبھی ولی ہو ہی نہیں سکتا، وہ شیطان ہے، بلکہ شیطانوں کا سردار ہے. کسی بزرگ نے کسی کو کنجر بننے کا نہیں کہا، نہ کنجری بننے کا کہا. معاذ اللہ، جو یہ کام کرتے وہ حرام کار ہے، اللہ کے غضب میں گرفتار ہے، ملعون ہے. اور کوئی بزرگ کسی اللہ کی نافرمانی، اور یہ علم لدنی بھی نہیں ہے، یہ علم شیطانی ہے جو اس جیسے شیطانوں کا عطا ہوتا ہے. ملاحظہ فرمائے اس کی یہ بکواسات. اب اگر کوئی بزرگ جس کو علم لدنی ملا تھا، اگر وہ یہ کہہ دیتا کہ یہ جو علم لدنی میرے پاس ہے، نہ یہ قرآن میں ہے نہ یہ حدیث میں، تو کوئی اس کو مسلمان مانتا؟ نہیں مانتا نا. پھر بلے شاہ نے اور کیا کہا؟ نچ کے یار منا لے، پاؤں میں کنجری بننا پہ جاوے. بھائی ناچنا تو حرام ہے، ناچنے سے سب کدھر راضی ہوگا؟ یہ بھی علم لدنی ہوا نا. یہ 5 وقت کی نماز اللہ نے تم کو کیوں کری تھی؟ تاکہ اٹھو بیٹھو تمہارے دل کی دھڑکنیں تیز ہوں. 5 وقت کی نماز اسی لیے کرائی تھی بس. اٹھو بیٹھو دل کی دھڑکنیں تیز ہوں گی نا. اب جن کو شراب کی لت لگ گئی وہ نماز میں کھڑے نہیں ہو سکتے. قرآن نے منع کیا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. اب وہ کدھر جائیں؟ ان کے لیے پھر علم لدنی اتارا نا. اور تو نماز نہیں پڑھ سکتا، ناچ تو سکتا ہے نا. نچ کے یار منا لے. کسی نے کبڈی کھلائی، کسی نے نچایا. اب ان بزرگوں نے جو باتیں کہیں وہ قرآن و حدیث کی مطابقت میں بھی نہیں ہے. قرآن نے کہاں کہا ہے ناچو؟ قرآن نے کدھر کہا ہے کنجری بنو؟ وہ تو کہتا ہے مومن بنو. قرآن نے تو نہیں کہا کنجری بنو. قرآن کنجر بنانے کے لیے تو نہیں اترا. ان کے پاس پھر ایک چیز کدھر سے آئی؟ لال شہباز قلندر نے کہا دھمال کرو. میر کلال جو ہے وہ کبڈی کھلاتے تھے، لوگ فیض کے لیے آتے، وہ کہتے چلو کبڈی کھیلو. لوگ خود کہہ رہے کہ ناچ حرام ہے، خود کہہ رہے کہ یہ جو باتیں قرآن اس کے خلاف ہے. تو یہ علم لدنی کیسے قرآن اس کے خلاف ہو سکتا ہے؟ یہ علم شیطانی ہے. خود مان رہے کہ ناچ حرام ہے تو کیسے بندہ حرام کے ذریعے تک پہنچ سکتا ہے؟ خود کہہ رہے کہ قرآن مومن بننے کہہ رہے، کنجر بننے کا نہیں کہہ رہا. یہ علم لدنی جو قرآن اس کے خلاف ہے. معاذ اللہ، یہ علم شیطانی ہے. ہم ایسے علم پر لعنت بھیجتے ہیں معاذ اللہ، الیاذ باللہ. اسی طرح یہ اولیاء اللہ کی توہین کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ریاض گور شاہی نے کہا کہ سارے اولیاء جتنے بھی تھے نا وہ تو مٹی کے برتن تھے، گر کے ٹوٹ کے بظاہر نقش و نگار تھے. میں نا یعنی ریاض گور، میں نے پھر پارس اور میں نے سونا بنایا. جو میرے ماننے والے وہ اصل میں اولیاء اللہ ہے اور وہ سونے کی مانند ہے. اس سے پہلے سارے بزرگ چاہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یا دیگر تمام بزرگوں، وہ تو مٹی کے کورے برتن تھے معاذ اللہ. ملاحظہ ذرا ان کے چیلے کی زبانی. ہم نے تو سونا بنایا، پارس ہم نے ایک بنایا، لیکن ہم نے سونا بنا دیا، لیکن لوگوں کو اس کی قدر نہیں، پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو. تو پہلے کے ولیوں کی باتیں ہوئی تو سرکار نے فرمایا کہ سب مٹی کے برتن تھے، اوپر سے نقش و نگار تھا، شوکیس میں سجایا ہوا ہے. اندر اگر آپ پانی ڈالیں تو اس میں سے میل نکلے گا، مٹی نکلے گی، اور اگر گر گیا تو وہ ٹوٹ جائے گا، کتنا بھی خوبصورت وہ یعنی برتن ہو. لیکن وہ مٹی کے برتن بناتے تھے پہلے، اور ہم نے تو اپنا ہر برتن سونے کا بنایا. اب اگر وہ کیچڑ میں بھی گر جائے، ٹوٹ بھی جائے، تب بھی سونے کا کچھ نہیں بگڑے گا. اسی طرح کہتے ہیں کہ بڑے بڑے اولیاء کی ولایت ریاض گور شاہ نے روکی ہوئی ہے. جب تک وہ اوکے نہیں کرے گا وہ اس ولایت کے مقام تک نہیں پہنچ پا سکیں گے. ملاحظہ ذرا اس کی یہ گستاخی. سب سے پہلے جو نظر کرم فرمائی شاہ عبد اللطیف بھٹائی کی ولایت رکی ہوئی تھی. سیدنا گوھر شاہی کے قدم رنجا ہوئے سرزمین سندھ پر، تو آپ کے قدموں کے صدقے ان کو ولایت نصیب ہو گئی. لال شہباز قلندر کی روح نہیں پرواز کر رہی تھی کہ جب تک اپنی زکوٰۃ نہیں اتارو گے اوپر نہیں جا سکتے. سیدنا گوھر شاہی نے ان کی زکوٰۃ کا نور لے کے لال باغ کے درخت کے پتوں میں رکھ دیا کہ آپ جائیں ہم بانٹ دیں گے. یہ کرم شروع کیا سیدنا گوھر شاہی نے.
غرض کفری عقائد اور بھی ہیں، لیکن ماننے والے کے لیے ایک بھی اور نہ ماننے والے کے لیے ہزار بھی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ وہ گور شاہی ہے اور یہ انجمن سرفروشان اسلام ہے اور یہ وہ ذاکرین ہے جو کہتا ہے کہ اللہ نور کے جسم سے بنا ہے، اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے، اللہ کے سینے سے تارے نکل رہی ہیں، اللہ کے اوپر روئیں خوبصورتی کے لیے، اللہ کا چہرہ ہے اور میں اللہ کے ساتھ تخت پر بیٹھا ہوں، اللہ کے ساتھ بغل گیر ہوا ہوں، اللہ میرا لنگوٹی یار ہے، اللہ کے ساتھ میں نے کشتیاں کی ہیں، اور قیامت کے دن اللہ کے عرش پر ریاض گور شاہی بیٹھا ہوگا اور اس کو سجدہ کرنے کا حکم ہوگا، اور ریاض گور شاہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا رب ہے، ہم اس کے کتے ہیں، اور اللہ اور ریاض یہ ایک ہی ہے، اور جو فقیر کامل ہو جاتے ہیں وہ اللہ ہو جاتا ہے، معاذ اللہ ایک نہیں ہے، اللہ کے ساتھ کئی اللہ ہے، کئی خدا ہے، لیکن میں سب سے کامل رحمان اور رحیم وہ ایک اللہ ہے، معاذ اللہ الیاذ باللہ۔ قرآن 40 پاروں والا تھا جو عثمان غنی نے جلا دیا، یہ جو ہمارے ہاتھ میں یہ اصل قرآن نہیں ہے، اصل قرآن میں ریاض گور شاہی پر صورت تھی، فاطمہ پر صورت تھی، ہم ایسے قرآن کو نہیں مانتے جس میں پنجتن کا ذکر نہ، اور اس قرآن میں پنجتن کا ذکر نہیں ہے۔ رسول اللہ تھیٹر کرواتے، مجرا کرواتے، معاذ اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام اور چھپکلی برابر ہے، آدم علیہ السلام موتر اپنے جسم پر ملتے، معاذ اللہ الیاذ باللہ۔ خلفۂ راشدین اور تمام صحابہ منافق ہے، ابو بکر کی شرمگاہ کی گارنٹی نہیں ہے، معاذ اللہ۔ عمر فاروق کو کدو عدالت آتی ہے، وہ گھامڑ تھے، الیاذ باللہ، استغفر اللہ الیاذ باللہ۔ حضرت علی تمام انبیاء سے افضل ہے، بلکہ انبیاء ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ ریاض گور شاہی نے عورتوں کو جو مقام دیا بی بی فاطمہ کو بھی نہ مل سکا، معاذ اللہ الیاذ باللہ۔ کعبہ پہلے مندر تھا، اور یہ جو حجر اسود شیو لنگ ہے، معاذ اللہ۔ نماز تو محض اٹک بیٹک کا نام ہے، کوئی کنجری بن کے اگر اللہ کو راضی کرنا چاہے نماز کی ضرورت نہیں ہے، کوئی دھمال ڈال کر کرنا چاہے یہ اسم علم لدنی ہے، کوئی کبڈی کر کے کرنا چاہے تو نماز کی ضرورت نہیں ہے، وضو سے آدمی مزید ناپاک ہو جاتے ہیں، معاذ اللہ الیاذ باللہ۔ تمام اولیاء اللہ کی ولایت جو ہے وہ ریاض گور شاہی نے روکی ہوئی تھی، تمام اولیاء اللہ تو کورے برتن کی طرح تھے، اصل ولی تو ریاض گور شاہی نے بنائے ہیں، اور ریاض گور شاہی کے ماننے والے صحابہ سے افضل ہیں، بلکہ ریاض گور شاہی کا ادنا سے ادنا مرید وہ حضور علیہ السلام کے اعلیٰ سے اعلیٰ صحابی سے افضل ہے، معاذ اللہ۔ ریاض گور شاہی کی شکل بعینی رسول اللہ کی شکل ہے، ریاض گور شاہی کی سیرت بعینی رسول اللہ کی سیرت ہے، ریاض گور شاہی کا مقام مرتبہ بعینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو ایسے عقائد رکھے، ایسے کفریہ، اگر ہم انہیں مشبہہ، مجسمہ، مرتدین، ملحد اور رافضی، بلکہ رافضیوں سے بھی بدتر ہم کہیں، اور انہیں دائرہ اسلام سے خارج کہیں، تو کیا ہم نے قرآن و حدیث کے خلاف کوئی بات کی؟ اگر اس سب کے بعد بھی یہ مسلمان ہے تو کافر کون ہے؟ لہذا ان تمام نظریات کو سننے، پڑھنے، دیکھنے کے بعد ہم شرح صدر کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ بدترین فرقہ ہے، یہ گور شاہی۔ ان تمام عقائد کو جاننے کے بعد انہیں مسلمان سمجھنے والا یا ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اللہ پاک ان جیسے بدبختوں اور ان جیسے بے دینوں سے ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔